الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ غربت کسے کہتے ہیں؟ فقر کسے کہتے ہیں؟ مفلسی کس شے کا نام ہے؟ اور افلاس اور پسماندگی کا جو لفظ بولا جاتا ہے، اس کے دراصل معنی کیا ہیں؟ یہ متعین کون کرے گا اور اس کی تعریف کون کرے گا؟ ایک مسلمان کے سامنے یہ سوال جب آتے ہیں تو وہ ان سوالوں کو سمجھنے کے لیے اگر اس کی نگاہیں اٹھتی ہیں تو ایک ہی جانب اٹھتی ہیں اور ایک ہی شخصیت کی جانب اٹھتی ہیں جنہیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ نبی کے بغیر ایک مسلمان کی کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی ڈیفینیشن، کوئی حد، کوئی تعریف کوئی آدمی نہیں کر سکتا۔ ہر چیز نبی بتائیں گے، آپ کی زندگی کا مقصد بھی نبی بتائیں گے، آپ کیسے جئیں گے یہ بھی نبی علیہ السلام بتائیں گے، آپ نے مرنا کیسے یہ بھی نبی علیہ السلام بتائیں گے، آپ مر جائیں تو اس کے بعد آپ کے اس جسم کا کرنا کیا ہے یہ بھی نبی علیہ السلام بتائیں گے، اور آپ مر گئے تو آپ کی روح کا کیا بنے گا یہ بھی نبی علیہ السلام ہی بتائیں گے، آپ نے بچے جنے ہیں یہ بھی نبی علیہ السلام بتائیں گے، ان کا بعد میں کیا کرنا ہے، آپ نے پیچھے مال چھوڑا ہے وہ بھی نبی علیہ السلام ہی بتائیں گے کہ آپ کا مال جو ہے اس کا کر بنے گا کیا، آپ بیوی چھوڑ کر گئے ہیں تو پیچھے آپ کی بیوی کا بھی حضور ہی بتائیں گے بھی اس کا کیا کرنا ہے، اور آپ کے ماں باپ اور والدین کا کیا ہوگا اور کیا بنانا ہے یہ بھی نبی علیہ السلام ہی بنائیں گے۔ آپ اپنی زندگی کے مالک نہیں ہیں، نہ اس زندگی کے نہ اگلی زندگی کے، آپ فقط جواب دیں ہیں اپنے نامہ اعمال کے، بس کہ آپ اپنے افعال جو کر رہے ہیں نا اس کے بارے میں آپ بتائیں گے، باقی کچھ بھی نہیں آپ بتا سکتے اپنی زندگی کے بارے میں۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں خود متعین کیا اور زندگی کی ہر ڈیفینیشن اور زندگی کی ہر تعریف اور زندگی میں آنے والے ہر مقام کو خود سے متعین کرنے کی اگر آپ نے کوشش کی تو آپ مسلمان نہیں رہیں گے، آپ کافر ہو جائیں گے، آپ مشرک ہو جائیں گے، آپ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ کو آپ کی اپنی مرضی کی ہوئی ڈیفینیشنز اور آپ کی مرضی کی ہوئی حدیں اور تعریفیں وہ اللہ پاک کو پسند نہیں ہیں۔ اس لیے رزق کیا ہے، یہ کہاں سے آتا ہے، اس کو کدھر خرچ کرنا ہے، یہ کیوں اللہ سے مانگنا ہے اور یہ کیوں اللہ سے نہیں مانگنا ہے، رزق نہیں بھی مانگنا ہے۔ ایسا رزق جو آپ کو دنیا کے اندر مشغول کر کے خدا سے غافل کر دے، اس رزق سے اللہ کی پناہ مانگنی آپ کو۔ ایسا رزق جس کا قیامت کے روز حساب نہ دیا جائے آپ سے، آپ کو اللہ سے اس کی پناہ مانگنی ہے۔ ایسا رزق جو آپ کی اور آپ کی اولاد کو عیاشیوں میں مبتلا کر دے، اس سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے۔ صرف یہی نہیں کہنا کہ اللہم انی اسالک الرزق، یا اللہ میں تجھ سے رزق مانگتا ہوں، یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ میں تجھ سے غیر نافع رزق سے پناہ مانگتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک بھی ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ جو رزق اور مال ہیں یہ تمہارے لیے فتنہ بن کر تمہاری زندگیوں میں آئیں گے، اور حضور نے فرمایا کہ فتنے تو قتل سے بھی بڑھ کر برے فتنے ہوتے ہیں، اتنے اشد ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنی زندگی میں متعین نہیں کچھ بھی کر سکتے۔ یہ جو میں نے سب باتیں کہی ہیں کہ آپ کو کون بتائے گا غربت کس کو کہتے ہیں، اور آپ کو کون بتائے گا مفلسی کس شے کا نام ہے، یہ صرف نبی علیہ السلام بتائیں۔ آئیے مفلسی کی ایک تعریف سنتے ہیں۔ ایک تعریف نبی علیہ السلام نے اب مفلسی کے بارے میں پوچھا، صحاب مفلس کون؟ صحاب نے کہا جس کے پاس نہ مال ہو، نہ دینار ہو، نہ درہم ہو۔ رسول نے کہا نہیں، میں بتاتا ہوں مفلس وہ ہے جو روز قیامت نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا۔
حاجی، نمازی، زکوٰۃ دینے والا، روزے رکھنے والا، اللہ کی بارگاہ میں تہجدیں پڑھنے والا، چاشت قضا نہ کرنے والا، ذکر اذکار کرنے والا، بیت اللہ کے چکر لگانے والا، حجر اسود کو بوسہ دینے والا، سرکار کی جالیوں کے پیچھے کھڑے ہو کر درود شریف پڑھنے والا، 2 گز لمبی داڑھی اور 7 گز اونچا پجامہ کرنے والا، لمبی لمبی ٹوپیاں، حاجی صاحب چٹے گورے نور نورانی، لوگوں کے ہاتھ میں 1 تسبیح، حاجی صاحب کے ہاتھ میں 2 تسبیحاں، ہاں جی، پوری دنیا میں مسجدیں ادھر بنا ادھر بنا ادھر بنا. تو لوگ کہیں گے بس جنت میں گیا، بارگاہ الہی میں حساب شروع ہو جانا ہے بس. اور جس کا حساب شروع ہو گیا، حضور نے کہا وہ مارا گیا. جب میں کہوں نا کہ حساب شروع ہو جانا ہے، بس آپ سمجھ لیں ساری بربادی ہوگی. حساب شروع ہو جانا ہے، رجسٹر کھول لو جی. متکبر ہے نا، ادھر بھی متکبر ہو کے جائے گا، ادھر بھی متکبر ہے. ہاں جی، اس کے ساتھ ساتھ ظلم اور زیادتیاں کی ہوئی لوگوں کی سامنے آ جائیں گی. ایک نامہ مال میں نیکیاں، ادھر والے دوسری کھاتے کے اندر جو دوسرے فرشتے نے کھاتا لکھا ہوا ہے اس نے بھی نکال لینی. دائیں والا نیکیاں لکھ رہا ہے، ادھر بیٹھا، ادھر والا بیٹھا بدیاں لکھ رہا ہے. پہلے کھاتا اس کا آئے گا، بڑا راضی ہو جائے گا، پھر کھاتا اس کا آ جائے گا، تباہی آ جائے گی. اور اس کے بعد پتا چلے گا کہ اللہ کے بندوں کے حقوق جس قدر اس نے پامال کیے ہیں شاید ہی کسی نے کیے ہوں. اس کی پوری زندگی میں اس نے کبھی لوگوں کو گالیاں دی ہوئی ہیں، گھور کر دیکھا ہوا ہے، پیسے ظلم سے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، حصے مار مار کے کیے ہوئے ہیں. ان میں سے 10% مسجدیں بنا دی، باقی سارا ہڑپ کر کے اولادوں پر لگا گیا. نبی علیہ السلام نے گالیاں دی ہوئی ہیں، کسی کو ہاتھ سے نقصان پہنچایا، کسی کو دماغ کی سازشوں کے ذریعے سے، کسی کو آنکھ کا اشارہ کر کے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آنکھ کے اشارے چھوٹ جانے؟ سب سے زیادہ جو تلنا ہے مخفی گناہ تلنے ہیں، باہر والے گناہ نہیں اتنے تلنے، کیونکہ جو مخفی کیے ہوئے گناہ ہیں نا کسی کو خبر نہیں، پکڑنا اس پہ اللہ نے، پکڑنا اللہ نے اس پر. اور جب وہ سامنے آ جائے گا تو حضور نے فرمایا جن کے ساتھ زیادتیاں کی ہوں گی تول تول کے اتنی ہی جتنی زیادتی کی اس کی نیکیاں اس کو دینی شروع کر دی جائیں گی، سب ختم ہو جائیں گی. اور آخر میں ابھی لینے والے تقاضا کرنے والے قرضدار کھڑے ہیں کہ یا اللہ ہم سے بھی زیادتیاں ہوئی ہیں. فرمایا نیکیاں ختم ہو گئی، فرمایا ان کے گناہ اٹھا کے اس پر ڈال دو، وہ ہو گیا مفلس اور کنگال، دیوالیہ نکل گیا. فرمایا اٹھا کے جہنم میں پھینک دو، قصہ تمام. یہ مسلمان کی بات کی ہے، اللہ نے کافر کی بات نہیں کی. اسلام کا تصور مفلسی یہ ہے، اسلام کا کنگال ہو جانا اور غربت ہو جانا یہ ہے. اسلام کے اندر پسماندگی اسی شے کا نام ہے کہ جب آدمی خالی کر دیا جائے گا اپنے نامہ مال میں نیکیوں سے. اگر قیامت کے روز مفلسی کو اس طرح سے ڈیفائن کیا گیا ہے تو آج بھی مفلسی اسی شے کا نام ہے. اگر آپ کے پاس ساری دنیا کا رزق ہے لیکن آپ کے پاس خدا کا دین نہیں ہے نا تو آپ دنیا کے اندر مفلسی اور غربت اور پسماندگی کی بہت مر رہے ہیں. اگر آپ نے اپنی اولادوں کو پیچھے دین نہیں چھوڑا ہے تو آپ مفلس ہیں نا، اپنی اولاد کو میراث نہیں دے کر جا رہے. وہ دنیا کی وراثت تو ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے ہاں لکھی ہوئی وراثت نہیں لکھی جائے گی. اس لیے یہ آپ اپنے ذہن میں نہ لائیں کہ افلاس کس شے کا نام ہے اور مفلسی کس شے کا نام ہے. اسلام کی تعریفیں اور ہیں، آپ کی تعریفیں اور ہیں. آپ مال کسی اور شے کو کہتے ہیں، اسلام کے ہاں مال کسی اور شے کا نام ہے. آپ کے ہاں غریبی کسی اور شے کا نام ہے، اسلام کے ہاں غریبی کسی اور شے کا نام ہے. آپ کا اور اسلام کا فرق ہے. یا اسلام کو مان لیں یا اپنے ذہنوں کے اندر کافرانہ، مشرکانہ، ہندوانہ، سکھانہ خیالات کو جگہ دے لیں. دونوں میں سے ایک آپ کو چوائس کرنی وہ کر لیں. آپ اس سے متعین ہوگا کہ آپ کی زندگی کے مقاصد کیا ہیں.
جب آدمی کی زندگی کے اندر تعریفیں بدل دی جاتی ہیں تو انسان کے مقصد بھی اسی کے ساتھ بدل دیے جاتے ہیں. آپ کے ہاں زندگی زندگی کا نام نہیں ہے. آپ کے ہاں زندگی مر جانے کے بعد جینے کا نام زندگی ہے. موت کو زندگی کہتے ہیں آپ کے ہاں. آپ اس کو زندگی نہیں کہہ سکتے ہیں. موت ایک لمحے کے لیے آنکھ بند ہوگی اور دوسرے لمحے میں وہاں کھل جائے گی. وہ زندگی زندگی ہے, یہ زندگی نہیں ہے آپ کے لیے. آپ اس کو خواہ زندگی کہتے کہ زندگی گزار رہی ہے اور زندگی گزر رہی ہے اور زیست عمر دراز ملی اور وہ بھی 4 دن ہے جی. اس نے کہا تھا گناہ کرنے کے لیے آپ کو بھی, یہ گناہوں کی زندگی آپ کی زندگی نہیں ہے, وہ زندگی آپ کی زندگی ہے. تو اس کو تعین کرنے کے بعد اب آتا ہے سوال آیا ہے کہ اگر اسراف پیسوں کو بری جگہ لگانا ہے تو جو لوگ پیسے جمع کرتے ہیں مگر بری جگہ پر نہیں لگاتے, گھیر لو مولوی ہے جی, استاد جی کو گھیرو. مثال کے طور پر حضرت عثمان, حضرت عبد الرحمن بن عوف, ان کے بارے میں آپ کیا وضاحت کریں گے؟ ایک بار آپ نے بتایا تھا کہ ایک صحابی رسول خدا کے پاس آئے, انہوں نے برے کپڑے پہن رکھے تھے. رسول نے فرمایا تم اپنے اوپر اپنا مال خرچ کیوں نہیں کرتے, خدا کی نعمتوں کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ سبحان اللہ. آپ سوال کریں گے, مجھے سوال سے خوشی ہوگی, میں سوال سے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتا. جب سوال نہیں ہوتا میرے سامنے یوں کر کے سر ہلاتے رہتے ہیں, مجھے پتا چلتا ہے ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, سوال کریں. سوال ہی تو آپ لوگوں کو بچا کر لے کر جائے گا. یسألونک, نبی وہ تجھ سے پوچھتے ہیں, 14 مرتبہ قرآن مجید میں آیا. یسألونک عن المحیض, وہ تجھ سے پوچھتے ہیں حیض کے دنوں میں عورتوں سے کیا کریں. یسألونک عن الحلہ, وہ پوچھتے ہیں چاند چڑھ جائے تو پھر کیا کریں. یسألونک عن المواقیت, وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کن اوقاتوں میں نماز پڑھیں. یسألونک, پوچھئے ہم سے, پوچھئے ہم آپ کو بتائیں گے, حق ہے آپ کا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, پوچھو تم اہل ذکر سے, اگر تمہیں علم نہیں تو پوچھو اس سے, شرماؤ نہیں. جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم. علم کی دنیا میں کبھی شرم نہ کرے, کیونکہ آپ کا سوال پوچھا ہوا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا, اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اتنے قیامت تک کے لیے آپ کے لیے اکاؤنٹ کھل جائیں گے. پوچھئے, ہم ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بٹھا کر اپنے صحابہ کو مال کی یہ حیثیت سمجھائی تھی جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے. رزق حلال کمانا اسلام میں حرام نہیں ہے, لیکن رزق حلال اس طرح نہیں کمایا جاتا تھا کہ جو ہمارے ہاں کمایا جا رہا ہے. اگر تو یہ صحابہ کی طرح آپ کما رہے ہیں تو چشم ماں روشن دل ماں شاد. اگر آپ صحابہ کی طرح نہیں کما رہے ہیں تو پھر آپ حرام ہی کما رہے ہیں. اگر آپ صحابہ کی طرح خرچ نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ صحیح خرچ نہیں کر رہے ہیں. عثمان کا مال کس دن کام آیا؟ جس دن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک کو جانے کا ارادہ فرمایا. تو نبی کے پاس جب حضرت عثمان مال لے کر آئے ہیں, اونٹ, گھوڑے, سونے چاندی کے سکے اشرفیوں سے لا کے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک علیہ السلام کی قمیض میں لا کر عثمان نے جھولی بھر دی سونے کی اشرفیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہ اللہ کا رسول میں لے کر آیا ہوں جہاد کے لیے مال چاہیے. عثمان دیتا ہے, اپنا سارا مال نکال کے دیتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کریں, جھولی کے اندر اس طرح کریں, چھن چھن کی آواز آئے تو مسکرا کے عثمان, اے عثمان, آج کے بعد تو دنیا میں کوئی بھی نفلی نیکی نہ بھی کرے نا, تیرے لیے یہی دینا کافی ہو جائے گا. عثمان کا مال اس دن خرچ ہوا جس سے مسجد نبوی کو وسیع کرنا تھا. اس دن عثمان کا مال ہاتھ آیا. عثمان نے مال دے کر مسجد نبوی کے ساتھ والے سارے مکان لے کر دے دیے کہ یہ سارا مال جو ہے مسجد نبوی کو وسیع کر دو تاکہ مسجد نبوی میں مسلمان کھل کر اور آرام سے نماز پڑھ سکیں. وہ مسجد نبوی جس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے. 50,000 والی ٹھیک نہیں ہے حدیث. مسجد کو دیا ہے اس نے مال, اور اس دن نبی نے کہا کہ جس نے خدا کے لیے مسجد بنا دی خدا نے اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا ہے.
عثمان کو یہ حضور نے بات کہی تب پتہ چلی مسلمانوں کو کہ یہ ہے مال. ہاں عثمان نے اس دن اپنا مال دیا ہے جس دن عثمان نے یہ دیکھا کہ مدینے میں صرف ایک میٹھے پانی کا کنواں ہے اور وہ ایک یہودی کی ملکیت ہے. عثمان نے وہ مسلمانوں کو پیسے دے کر کے لے کر کے پیسے پھر پانی دیتا تھا میٹھا. عثمان نے اسے کہا کہ کنواں بیچ دو. اس نے کہا بیچتا ہوں مگر آدھا. ایک دن مسلمان پانی بھریں گے فری اور ایک دن میں پانی بھروں گا, دوں گا لوگوں کو پیسے کا. عثمان نے کہا ٹھیک ہے. تو پہلے دن میں لوگ آ کر پانی لے جاتے, اگلے دن کوئی پانی نہیں لینے آتا, تو پھر اس نے آخر تنگ آ کے آدھا کنواں پھر اگلے دن والا بھی بیچ دیا. یہ ہے عثمان. بیر روما کا پانی آج تک چل رہا ہے اور آج کے دن تک سعودی حکومت میں حضرت عثمان کے باغات کو دیا ہوا پانی اور باغ جو حضرت عثمان نے اللہ کی راہ میں دیے ہیں وہ آج تک ان کے پیسے سے بینک بنا ہوا ہے جو حضرت عثمان کا ابھی تک لوگوں کے اندر خرچہ چل رہا ہے. لوگ ابھی تک عثمان کے کنویں سے فائدہ اٹھا کر نفقہ حاصل کریں ابھی بھی. آج کے دن بھی, آج کے دن بھی 14 صدیوں کے بعد حضرت عثمان کا باغ اور وہ کنواں آج کے دن بھی موجود ہے اور اسی طرح اس کو پانی دیا جاتا ہے اور اسی طرح رکھا ہے. وقف کر گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے کیا وقف کیا؟ لائیے ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین. آپ تو اپنی اولاد کے اپنا وقت وقف نہیں کرتے. آپ سے آپ کا وقت مانگ لے نا ہم کہ قرآن پڑھنے کے لیے یہاں آؤ, آپ کے پاس وقت نہیں. جو وقت وقف نہ کر سکیں 1 گھنٹہ اللہ کی راہ کے لیے, وہ عثمان کی طرح مال دے کر جائیں گے؟ عثمان نے قحط کے دنوں میں اس وقت شام سے آئے ہوئے سارے اونٹوں کو خرید لیا جب مدینہ میں قحط پڑ گیا, اور وہ سارے اونٹ عثمان نے شہر سے باہر ہی جا کر خرید لیے. دور قافلہ بھی پتا تھا کہ وہاں پر آ رہا ہے, وہاں جا کر راستے میں خرید لیے اور ڈبل ٹرپل کئی قیمتیں دے کر خرید لی اور اس کے بعد لے آئے. مدینے کے تاجروں کو پتا چلا تو انہوں نے کہا عثمان ہمارے ہاتھ بیچ دے. عثمان نے کہا مجھے آگے بہت نفع مل رہا ہے. انہوں نے کہا دگنا لے لے. انہوں نے کہا اور نفع مل رہا ہے, تگنا. جو مدینے کے قریب آ گئے 50 گنا تک چلی گئی بات. کہا اس سے بھی مجھے زیادہ منافع مل رہا ہے, میں نے بندے سے بات کر رکھی ہے. مدینے کے اندر داخل ہو گئے, منڈی لگ گئی, دنیا آگے. کس نے خرید لیا؟ عثمان نے غلہ زمین پر پھینک دیا. مسلمانوں اپنی ضرورت کا اٹھا لو. پوچھا عثمان تو کہتا بیچ دیا. کہا بیچ دیا اس کے ہاتھ میں جس کے ہاتھوں کے نفع کا کہا کہ ہم 700 گنا کر کے بڑھا کے تجھ کو دیں گے. عثمان نے اس کو مال پکڑایا جس کو ایک کھجور جب اس کو دی جاتی, عرب کے اندر کھجور انتہائی حقیر چیز ہے, اس کو مال دیا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی صدقہ دیتا ہے تو اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے لے لیتا ہے, بائیں سے دائیں ہاتھ سے لے لیتا ہے اور اس کو اپنی ہتھیلی پر ہی رکھ کر یعنی سامنے رکھ کر اس کو اس طرح پالتا ہے جس طرح تم گائے کا بچہ پالتے ہو. قیامت کے روز وہ دی ہوئی ایک کھجور کو احد پہاڑ کے برابر کر کے واپس کرے گا. یہ عثمان کا مال ہے. آئیے ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین. لائیے دلیل, لائیے میرے پاس, مجھے کہیے نا کہ عثمان کے مال کا کیا بنا. عبد الرحمن بن عوف وہ ہے جس نے ساری زندگی رسول اللہ کو کھانا کھلائے بغیر خود کھانا کھایا ہی نہیں. ہر روز رسول پاک کے گھر میں کھانا جاتا تھا عبد الرحمن بن عوف کے گھر سے پک کر. جدھر حضور ٹھہرتے تھے ادھر ہی حضور کا کھانا باقی بیویوں کا بھی جاتا تھا. اور مرنے کے وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بیویوں سے حسن سلوک کرنا. عبد الرحمن بن عوف کی 84 کروڑ کی جائیداد تھی, سونے کے اونٹ تھے ان کے پاس. ہاں جی, سب کے سب انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویوں کو روزانہ اور وظیفہ ماہانہ حضرت عبد الرحمن بن عوف دیتے تھے. آپ میں سے کون ہیں جب اسلام کو کوئی مشکل پیش آتی تو لے آتے؟ مال ابو بکر صدیق کا بھی ہے کہ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا. تھی جناز جس سے بنائے عشق و محبت استوار, بولے حضور کچھ فکر عیال بھی چاہیے, کہنے لگا وہ عشق و محبت کا پاسدار. پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. مال ابو بکر بھی لایا, مال عمر بھی لے کے آیا اور آدھا لے کر آیا, لیکن مال لے کر آیا. مال علی مرتضیٰ بھی لایا
کہ مرتضیٰ کے پاس کوئی چیز نہیں دینے کے لیے، لیکن ساری رات یہودی کے باغ میں اونٹ پانی نکال نکال کے اتنے ڈول پانی کے نکالے کہ 2.5 کلو کھجور لا کے رسول کو دے دی کہ اللہ کے رسول یہی لے لیجئے کہ کسی آپ کے غزوہ کے اندر جب کام آئے گا تو مسلمانوں کو کھلا دیجئے۔ مزدوری علی کر کے لے کے آئے، اس نے بھی مال دیا ہے۔ مال تو تھا، صحابہ کے پاس جتنا مال تھا آپ کے پاس بھی ہے، دے دیجئے۔ کون اپنے گھر کا، لائیے، کون ہے مجھے اپنے گھر کا سارا مال دے دے، لائیے، ابو بکر بنیے، عمر بنیے، عثمان کی طرح کی منڈیوں کو کریے، جہاں تمہارے ہاں کسی زمانے میں رزق جو ہے اب وہ منڈی کے اندر سے، جب منڈی کے اندر ہی چلے جاتے ہو وہاں پہ 2-3 ارب 10 ارب کا پیاز اٹھا کر، آلو اٹھا کر، ٹماٹر اٹھا کر مہنگے کر دیتے ہو، ادرک صرف مسلمانوں کے منہ سے نوالا چھینتے ہو۔ یہ تم لوگ، یہ تمہارا مال کا کمانا یہ ہے۔ اور ابھی مارکیٹ کے اندر کپڑا بنتا نہیں ہے، جب شیخ مل سے ریٹ نکال دیتا ہے اور آپ پیر در پیر، وہ اس کے ہاتھ چڑھ گیا، پھر وہ لیتا ہے، پھر وہ لیتا ہے، اور بروکر پہ بروکر چڑھا کر کے وہ کپڑا تم اتنا مہنگے داموں کر کے بیچتے، یہ کس نبی کی سنت ہے؟ مسلمانوں کے درمیان ذخیرہ اندوزیاں کر کے کس کے، یہ بھی مال کمانا ہے۔ جب عید آ جاتی ہے تو تم مہنگے داموں کپڑے بیچتے ہو، کس لیے بیچتے ہو؟ کہ مسلمانوں میں ان کی خوشیاں یہ میں شریک نہ ہو سکے، ان کا رگ رکت سے چیزیں، یہ تم مال بیچ رہے ہو، مال خرید رہے ہو تم لوگ۔ تم لوگوں کے بچوں کی فیسیں وہ پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن تم کہتے اس کالج میں وہ بچہ پڑھے گا جس کا باپ دولت مند اور پیسہ جمع کرائے گا۔ بتاؤ کتنے بچوں کی تم کرتے ہو؟ اور جتنے بچوں کی فیس معاف ہو جاتی، پتہ ہے کون وہ ہوتے ہیں؟ وہ بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جن کو نمبروں کے عوض یہ خریدتے ہیں، ان کے اچھے نمبر دے کر خریدتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ادارے کا نام بڑھتا ہے اور نچلا گند مند اکٹھا کرنے میں آسانی رہ جاتی ہے۔ گند مند سے پیسے لو، 50 بچوں کو فری پڑھاؤ اور 2000 بچوں کو پیسے لے کر پیسے تو پورے ہو گئے۔ لاس ان پروفٹ کی اصطلاح آپ کے ہاں چلتی ہے کہ پروفٹ کے اندر، نفع کے اندر نقصان، یعنی بچنا تو تھا مجھے 1000، بچ گیا مجھے 900، 100 روپے کا نقصان ہوا ہے، اس کو نقصان کہتے ہیں تمہارے ہاں۔ یہ تمہاری اسٹیٹکس ہے، یہ تمہارا علم ہے جس کو MBA کرنا تم پڑھاتے اپنی اولادوں کو۔ لاؤ، کتنا مال تم نے جہاد کے لیے دیا ہے ہمیں لا کر دکھاؤ۔ تمہاری زکاتیں اس طرح تم بانٹتے ہو جس طرح خدا ہوتا ہے، اس طرح زکات لائنوں میں لگا لگا کے لوگوں کو دکھا دکھا کر بانٹتے ہو۔ صدقے دینے کے لیے تم لوگ لکھ لکھ کر لگواتے ہو، رسیدیں لیتے ہو مولویوں سے کہ ہمیں رسید دو، لکھ کر دو کہ ہمیں کتنا ہے۔ یہ مال آپ کیسے، آپ رسول اللہ نے کس سے رسید لی تھی؟ اور یہ مولویوں کا قصور ہے۔ ادارہ بناؤ جی مغرب کی طرح، ایسے ہو جی، نظام پورا بننا چاہیے جی، فلانا نظام کے اندر۔ وہ ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں، وہ کیسا نظام بنائیں؟ میں نے کہا جس نے دینا آ کے دے جائے، نظام کس چیز کا بنائے ہم؟ دینا تو نہیں دینا، جہنم میں چلے جاؤ، جس کا کام ہوگا تالا لگاؤ۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے لکھا، حضور والا میں مدرسہ چلاتا ہوں لیکن اخراجات پورے نہیں ہوتے، فرمایا مدرسے کو تالا لگا کر چلے جاؤ، بند کر دو، جس کا کام ہے اپنا کام چلوائے ہم سے، نہیں چلاتا، نہیں پیسے دیتا تو کوئی ٹھیکیدار ہے۔ قیامت کے دن مجرم یہ مسلمان ہوں گے جنہوں نے مدرسہ نہیں چلنے دیا۔ اللہ پوچھے گا تمہاری وجہ سے مدرسہ بند ہو گیا، تم لوگوں نے اپنا مدرسہ بند کر دیا۔ یہ اصل چیز ہے جس چیز کو دیکھنے کے لیے ہم لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ مال آپ کب کہاں اور کیسے خرچ کرتے ہیں، یہ اصل چیز ہے۔ آپ صحابہ کی طرح کماتے ہیں، یہ ایک سوال آپ سے ہے، اور کیا آپ صحابہ کی طرح خرچ کرتے ہیں؟ تو کمائیے، جتنا جی چاہتا ہے آپ کمائیے۔ وہ جو آئے تھے نبی علیہ السلام کے پاس، اس کے پاس حلال کا پیسہ تھا اور اس کے باوجود وہ گندا مندہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے، صاف ستھرے رہنا آدمی کے بس کی بات۔ الجھے بال تھے اور گندے کپڑے پہن رکھے تھے، رسول نے وہاں نہیں کہا، آپ نے فرمایا صابن تمہارے پاس نہانے کا سامان ہے؟ جی ہاں ہے۔ کنگا ہے؟ جی ہاں ہے۔
کپڑے دھل سکتے تھے؟ جی دھل سکتے تھے۔ آپ مجھے بتائیے کہ آج کے دور میں آپ کو صاف رہنے کے لیے اور بال بنانے کے لیے کتنے پیسے درکار ہیں؟ 10 روپے کے ایریل سے تو کپڑے دھلتے ہیں آپ کے۔ بات چھوٹی سی ہوتی ہے گنجائش کی اور پورا بڑا سوراخ خود نکالتے ہیں۔ گنجائش نکلتی سوئی کے ناکے جتنی، صحابہ کے عمل اور نبی کے دین کے ذریعے سے اتنی سی گنجائش نکلتی ہے، لیکن کرتے کیا ہیں ہم؟ پورا ہاتھی گزارنے کے لیے، اپنا ہاتھی گزارنے کے لیے پوری اس سوراخ کو بڑا کر لیتے ہیں۔ اتنا سی گنجائش نکلی تھی کہ ڈھولک بجا لیا کرو، جوید احمد غامدی نے کہا موسیقی چلانی ہے جائز ہے، اتنی سی گنجائش نکلی تھی۔ ابو بکر صدیق نے دیکھا ڈھولک بج رہی، چھوٹی بچیاں بجا رہی رسول اللہ کے گھر میں نبی کے گھر میں شیطانی باجا، تو ابو بکر صدیق کو غامدی صاحب سمجھ نہیں آئی کہ یہ شیطانی باجا نہیں، یہ تو جائز ہے۔ ابو بکر کا تبصرہ کہاں گیا؟ رسول اللہ کا تو یاد رہ گیا کہ چھوڑ دے آج عید کا دن ہے، اور وہ بھی آپ کہتے ہیں حدیث کا پس منظر پڑھو، آگے سے پڑھو پیچھے سے پڑھو۔ آپ بھی پڑھ لیا کیجئے اگر خدا نے آپ کو عقل دے رکھی ہے، ویسے تو ہر چیز کی میخ نکالتے ہیں، ایسے بھی کچھ کر لیجئے۔ دین کی معمولی گنجائشوں سے اپنے لیے بڑی بڑی گناہوں کی دنیا بنانی، یہ کوئی آپ سے سیکھے، ہم سے نہ سیکھے۔ وہ جی نبی علیہ السلام نے ایک حلہ پہنا اتنے لاکھ کا تھا، مولانا طارق جمیل کا دماغ خراب ہے۔ اگر وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان سے کہیں کہ آپ اب بوڑھے ہو رہے ہیں، کچھ تائب ہو جائیں۔ بلا شبہ آپ ہمارے بڑے ہیں اور سمجھدار ہیں، اور آپ سے لاکھوں لوگ واز میں ہم سے زیادہ پر اثر اور ہم سے زیادہ متقی پرہیزگار اور اعلیٰ درجے پر آپ فائز ہیں، ہمیں کچھ نہیں آتا ہے، لیکن دین کے تصورات کو تو خراب کر کے نہ جائیے۔ کیوں آپ لوگوں کو کہتے ہیں اتنا مال صحابہ کے پاس تھا، اتنا فلاں؟ آپ بتائیے کہ وہ مال آتا کہاں سے تھا اور جاتا کہاں؟ یہ سرمایہ داری نظام تھا جس میں صحابہ کرام یہ کچھ کرتے تھے کہ جہاں سے مال آئے کھینچ لو، جس کا حق آئے کھا جاؤ، جس کو جی چاہے اس کی زمین دبا جاؤ، جس کا جی چاہے اس کی کھیت کھا جاؤ، اس کی دکان لپیٹ جاؤ، ان کی دکانوں کو نہ چھوڑو، جس کا مال ہے۔ یہ ہوتا تھا کہ دن رات اب صبح شام یہی نبی نے کہا کہ مال بناؤ، مال۔ ہاں یہ ہوتا تھا نبی علیہ السلام کے دور میں۔ حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مال بھی آتا تھا، یہ نبی بتاتے تھے کہ مال کو کیسے خرچ کرنا ہے۔ زکاتوں کا یہ حال تھا، صدقوں کا یہ حال تھا۔ آپ صدقے کیوں دیتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ آپ اس لیے صدقے دیتے ہیں کہ جو حرام زدگی اور عیاشی ہم کر رہے ہیں وہ برقرار رہے، اس میں کوئی انٹرپشن نہ آ جائے۔ اور صحابہ صدقے اس لیے دیا کرتے تھے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ خدا کو راضی کرنا اور اپنی عیاشیوں کے جواز کے لیے صدقے دینا، کون سی دو ذہنیتیں ہیں؟ آپ کیوں نہیں یہ ظلم کرتے ہیں؟ صحابہ نے جہاد کے لیے دیا، آپ کون سا جہاد کر رہے ہیں ہمیں بتائیے؟ آپ کے ہاں تو جہاد معطل ہو کے رہ گیا، اور اس کا کوئی نام بھی لے گا وہ دہشت گرد ہو جائے گا، وہ ٹیررسٹ ہو جائے گا، کوئی آدمی بھی لے گا۔ اور وہ جو ختم، اس کا کانسیپٹ ختم ہوتے 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 اب آپ کی اولادوں کے ذہن میں جہاد نام کی کوئی شے رہ ہی نہیں جائے گی، کیونکہ کرے گا ہی کوئی نہیں۔ جو لوگ کریں گے وہ جہادی کہلائیں گے، اور اس کے بعد وہ داعش بن جائیں گے، اور وہ بھی ان کے پیدا کیے ہوئے۔ صرف جہاد کے کانسیپٹ کو خراب کرنے کے لیے یورپ نے اور مغرب نے اور اس کے گماشتوں نے یہ جماعتیں بنا رکھی ہیں، جو پھر بربریت کا جب مظاہرہ کرتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں جہاد سے ہمیں نفرت ہے، ہمیں نفرت ہے، ہمیں۔ یہ بھی انہوں نے خود بنائی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جہادی تنظیمیں ان لوگوں نے یہ کیسے پنپتی؟ یہ آپ کے ملک کی جو جہادی تنظیمیں یہ کہاں سے آتی ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا نہیں؟ آپ حکومتیں اس قدر بے خبر ہیں، اس قدر بے خبر ہیں۔ جائیں ان جہادی مولویوں کے گھروں میں جا کر دیکھیں، اتنا مال تو آپ نے بھی ملوں والوں نے نہیں اکٹھا کر رکھا ہوگا جتنا انہوں نے اکٹھا کر رکھا ہے۔ آپ جا کر دیکھیں ان کی عیاشیاں۔ آپ ایک ملازم یا دو ملازم دکان پہ رکھتے تو اس کے خرچے کرنے پورے مشکل ہو جاتے ہیں۔ یہاں 50-100 ملازم اور گاڑیوں سے ایک دم اترتے، وہ کہاں سے آتے ہیں؟ ان کے ہاتھوں میں وہ جو بڑی بڑی گنیں ہوتی لاکھوں روپے کی، وہ کہاں سے آتی ہیں؟ ان کے پیٹرول، ان کے سفر، ان کے یہ ایک جلسہ چھوٹا سا یہاں پہ 10 بندوں کا اجتماع کرنا ہو تو کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ آپ کا نہ جہاد ہے، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے۔
پھر آپ اپنے بچوں کی تعلیم کا کیا انتظام آپ نے مال کے ذریعے سے کیا؟ مجھے بتائیے۔ مغرب نے آپ کو غربت کا یہ تصور دیا ہے کہ جب آپ کے پاس درہم اور دینار نہیں ہوتے ہیں تو آپ کیا بیکار ہوتے ہیں۔ یہ مفلسی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے ہاں یہ تصور نہیں پایا جاتا تھا۔ آپ اپنا مال کس پر خرچ کرتے ہیں؟ مجھے بتائیے۔ اپنے بچوں کو 2 نمبر تعلیم دلانے کے لیے آپ اس پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں؟ مال خرچ کرنی ہے تو میں بتاتا ہوں۔ ایک تابعی جہاد کے لیے چلے گئے اور جاتے وقت اپنا 5 سال کا لڑکا چھوڑ گئے اور 2000 دینار سونے کے پاؤنڈ وہ بھی اپنے گھر میں چھوڑ گئے، اشرفیاں، اور 15 سال کے بعد تشریف لے کر آئے۔ تو اس زمانے کا رواج یہ ہوتا تھا جہاد کرنے کے بعد کہ عمومی طور پر سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا یہ حکم ہے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے گھر میں اطلاع ہو جانا لازمی بات ہے تاکہ گھر والے اپنی حالت درست کر لیں۔ تو وہ مسجد میں رکتے تھے صحابہ کرام یا تابعین، یہ رواج ہوتا تھا گھر اطلاع کروا دی انہوں نے۔ اور مسجد میں ایک نوجوان قرآن مجید خوبصورت حسین و جمیل قرآن مجید کا درس دے رہا ہے۔ ایسا زبردست اس نے درس دیا، ایسا زبردست اس نے حدیثیں سنائیں کہ دنیا آشش کر اٹھی، اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ لوگ اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں، اس کے پاؤں چوم رہے ہیں، اس کے ساتھ مل رہے ہیں، اس سے برکت حاصل کر رہے ہیں۔ جناب آپ نے کیا درس دیا؟ نوجوان خوبصورت حسین و جمیل درس دیا۔ تو سوچتے ہوئے گھر میں آئے کہ چلو گھر چلتے ہیں۔ گھر چلے گئے، بیوی بے قرار ہو کر ملی، لیکن گھر کے سارے کونوں قدروں کا جائزہ لیا، وہی 15 سال پہلے کا گھر، وہی ٹوٹا پھوٹا، اس کے بعد بری اس کی حالت، نہ کوئی لیپا پوتی نہ کچھ اور۔ ہاں، اور وہاں بیٹھ کر دل میں اپنے خیال کر رہے ہیں۔ وہ جب لڑکے کا درس سنا تو کہتے کاش میرا لڑکا بھی اس طرح کا درس دیا کرتا، میری بیوی میرا بچہ بھی ایسا ہوتا، میں جہاد کرتا، وہ عالم ہوتا، باپ بیٹا دونوں مل کے خدا کی رحمتیں لوٹتے ہم۔ تو بیوی کو آ کر یہ بات کہی کہ تم نے یہ کیا کیا، اور میں نے تمہیں 2000 دینار دیا تھا، اس سے تو زندگیاں اچھی گزر جاتی ہیں، اور پھر میں لڑکے کا کیا بنا؟ بیوی نے کہا کھانا کھائیے، بیٹھیے۔ اور پھر اس کے بعد جب کھانا کھایا اور بیٹھ گیا تو بیوی سے لگا اس نوجوان کا تذکرہ کرنے۔ بیوی سنتی رہی، اتنے میں دروازہ کھٹکا، دیکھا نوجوان دروازے پر ہے۔ بیوی نے اسے اندر آنے کا کہا، انہوں نے کہا حضور یہ ہے وہ بچہ، 2000 دینار جو میں نے اس بچے کی تعلیم پر، خدا اور اس کا رسول کا دین سکھانے پر صرف کر دیا۔ اس نے کہا مبارک ہے تو میری وہ بیوی جس نے اللہ کے دین کو سکھانے کے لیے میرا 2000 دینار صحیح جگہ پہ خرچ کر دیا۔ بتائیے قرآن حدیث سکھانے پر کہاں ہے آپ نے مال خرچ کیا؟ لائیے۔ الٹا آپ ہم سے کہتے ہیں کہ مدرسوں کو بند کر دو، ان کو صدقے نہ دو، ان کو خیراتیں نہ دو، یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ بھوکے ہیں، یہ صدقے کی روٹیوں سے بچے پلتے ہیں، ان کا ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے۔ مولویوں کو تم جگہ نہیں دیتے، اپنے بچوں کو دین سکھاتے نہیں، اور یہ خرچ ہوتا تھا مال۔ اب تم اپنے بچوں کو کفر سکھاتے ہو، حرام زدگی سکھاتے، نافرمان، سرکش، باغی، زانی، شرابی بچے تمہارے، شکلیں ان کی مسلمانہ، نام ان کے مسلمانہ، اندر سے حرام زدگیاں کرتے پھرتے ہیں اور آپ کو خبر نہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارا مال خرچ کرنے۔ صحاب نے اپنا مال گارے مٹی پہ خرچ نہیں کیا۔ جائیں، آپ چھوٹا سا گھر بنانا ہوتا ہے تو اس گھر کو آپ ضرورت کے لیے نہیں بناتے، یہ لکھ لیں، یہ جھوٹ ہے، چاہے میں بولوں چاہے آپ بول لیں، یہ جھوٹ ہے۔ یہ کوئی بھی بڑے سے بڑا مولانا اسحاق مرحوم بولتے یا سید مودودی بولتا، کوئی آدمی بھی دنیا کے اندر جھوٹ بولتا ہے تو اس سے بڑھ کر آج تک جھوٹ نہیں بولا گیا کہ یہ جو گھر ہے میں نے اپنی ضرورت کے لیے بنایا ہے۔ ضرورت کے لیے یہ گھر نہیں بنتے جو ہم بناتے ہیں۔ ان گھروں کے اندر ہماری جنتی خواہشیں، تفاخر، دکھلاوا، شان و شوکت، اور جس وقت ہم لگا رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں اگر پیسے کم پڑ گئے ہیں تو یا الہی کوئی خزانہ نکال تاکہ میں اور اس کو سجا دوں، میں اور اس کو بنا دوں۔ واللہ گارے مٹی پہ اتنا پیسہ آپ لوگ نہیں لگا دیتے جتنا کہ آپ دین پر نہیں لگاتے ہیں۔ یہ بتائیے یہ غربت ہے؟ یہ پسماندگی آپ کے ہاں؟ پسماندگی کہاں سے آتی ہے؟ اس سوال کا جواب کبھی آپ نے؟ یورپ نے آپ کو تصور دیا اور سوشلزم نے دیا۔ 100 سال سے آپ کے اوپر سوشلزم آپ کے ذہنوں سے نہیں نکل رہا۔ روٹی کپڑا اور مکان، بھٹو کا یہ نعرہ تھا، اور وہ آپ کی رگوں میں اتر گیا، آپ کے بزرگوں کی رگوں میں اتر گیا۔ آپ کو روٹی کپڑا اور مکان کس کے لیے؟ جو ہے حیوان۔
آپ کو حیوانوں کو دے گیا وہ آپ کی حیوانیت پوری کرنے کے لیے کہ زندگی سے روٹی کپڑا اور قرآن اس سے گزرتی ہے مکان سے. اللہ کہتا ہے نہیں، مومن کی زندگی روٹی کپڑا اور مکان سے نہیں گزرتی، مومن کی زندگی قرآن اور ایمان سے گزرتی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے انجیل میں کہا کیا تم سمجھتے ہو کہ آدمی روٹی سے جیتا ہے؟ نہیں، آدمی روٹی سے نہیں جیتا، آدمی اللہ کے نام سے جیتا ہے. خدا کہتا ہے تو زندہ ہو، ورنہ کتنے آدمی منہ میں روٹی ہوتی ہے اور مر جاتے ہیں اور موت واقع ہو جاتی ہے. تو وہ روٹی سے جیتا ہوتا تو آپ روٹی ہی تو کھاتے ہیں، آپ مرتے کیوں ہیں پھر؟ کہ آپ روٹی سے زندہ رہتے ہیں؟ روٹی سے زندہ رہتے ہیں. دوست نے مجھے بتایا، میں افسوس کرنے کے لیے گیا اس کے پاس، تو کہا کاش صاحب میرے ابا جی کی یوں موت ہوئی کہ روٹی کھا رہے ہیں، ایک ہاتھ میں انہوں نے روٹی پکڑی ہوئی ہے، ایک نوالا انہوں نے اس ہاتھ میں توڑ لیا ہوا ہے، ایک نوالا ان کے منہ کے اندر ہے، ایک انہوں نے کر لیا وہ ڈال لیا دوسرا. تو ہم بیٹھے دیکھ رہے ہیں، ابا جی سے وہ نوالا نگل لیا، منہ والا چبا رہے ہیں، چباتے ہی وہ مر گئے ہیں. کہتا انگلی ڈال کے تو وہ جو منہ کا نوالا تھا وہ باہر نکالا ہے، ہاتھ کھول کے اس کے اندر سے روٹی نکالی ہے. تو آدمی اگر روٹی سے جیتا ہوتا تو آدمی تو روٹی کھا رہا تھا. مسیح نے کہا نہیں، تم روٹی سے نہیں جیتے ہو، تم اس کے نام سے جیتے ہو، اس کے حکم سے جیتے ہو. آپ روٹی کپڑا. سوشلزم نے آپ کو غربت کی تصویریں دکھا دکھا کے غریب زمین سے روٹی کھا رہے ہیں. ہاں وہ آپ کو جناب ولیمے کی روٹی کے اندر سے نکال کے آپ کو ہائے 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 کیا ہو گیا، ہائے ہائے. زمین سے گری ہوئی روٹی گناہ نہیں ہے کھانی، یہ آپ کی نسلیں ہیں جو کھاتی نہیں ہیں. نہیں بیٹا اٹھا کر پھینک دو، اس کو گندگی لگ گئی. رسول خدا نے کہا نوالا گر گیا، صاف کر کے بسم اللہ اور اللہ اکبر کر کے کھا لے مومن. نہیں کاشف صاحب یہاں پتہ نہیں کتنے لوگ پھرتے ہیں، اس کے اوپر سے گزرتے ہیں، چھوڑ دیں اس کو. جراثیم لگ گئے، جس کو آپ جراثیم کہیں اس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، اٹھا کر کھا لو. آپ کے ہاں روٹی کھانے کے تصور الگ ہو گئے، انہوں نے دیا جس کے کپڑے پٹے ہوئے. یہ غربتیں کنہوں نے پیدا کی؟ اسی نظام نے پیدا کی، اور یہی نظام آپ کو یہ غربتیں دکھا دکھا کر آپ کی جیبوں سے پیسے نکالتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اب آپ کے ہاں کیا چلتا ہے؟ اب آپ کے ہاں کے امیر لوگ جو ہیں وہ سردیوں کی راتوں میں نکلتے ہیں اور 15-20 قسم کے KFC لیتے ہیں اور جا کے غریبوں کے بٹن بابوں کے پاس رکھاتے ہیں، غریبوں کو دے آتے ہیں. ان کے نزدیک غریبی اس سے دور ہوتی ہے. ہاؤ مچ سویٹ، کتنا اچھا تصور ہے. پھر وہ رات کو ایک گرم سے بستر میں جا کر سو جاتے ہیں، خود بھی ایک KFC ایکسٹرا لے جاتے ہیں کہ مجھے بھی کہیں بھوک نہ لگ جائے، کوک پیتے ہیں ساتھ میں نا. یہ غربت ختم ہو رہی ہے. کچھ لوگ لیدرز کی جیکٹ لوگوں کو لے کر دے رہے ہیں، کچھ لوگ ہش پپیز کے جوتے لے کر دے رہے ہیں. اس کو نرمی، یہ آپ غربت اس طرح سے ختم کریں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا غربت ختم نہیں ہوگی، کیونکہ امتحان دو ہیں، ایک کو مال دے کر آزمایا جا رہا ہے، ایک کو مال نہ دے کر آزمایا جا رہا ہے. آپ یہ آزمائشیں کیسے ختم کر سکتے ہیں دنیا کے اندر؟ آپ کی مذہبی تنظیمیں یہ کہتی ہیں کہ ہم آپ کو روٹی دیں گے. مجھے یاد ہے سید منور حسن نے کسی زمانے میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو الیکشن کے دنوں کے اندر کہا تھا کہ مولانا یہ جو بھٹو نے نعرہ لگایا ہے روٹی کپڑا اور مکان، یہ تو ہمارا بھی نعرہ ہے. تو مولانا نے کہا تو پھر بھٹو اسے کیسے لے اڑے؟ مولانا تنزن میں یہ کہ ہمارے دستور میں بھی لکھا ہے. جب آپ کی جماعتوں کا بھی یہی مقصد ہو جائے کہ آپ کو روٹی لے کر دینی انہوں نے، اور وہ بھی روٹیوں کے تصور میں پڑ جائیں، تو ایمان کہاں سے آئے گا؟ ابھی بھی آپ کو یہی چاہیے، آپ کہتے نہیں ہمیں روٹی دو، کرپشن ختم کرو. نواز شریف کی کرپشن کا آپ پر کیا اثر ہوا؟ اور اب جو یہ کرپشن کر رہے ہیں اس پر آپ کا کیا؟ آپ کی روٹی مہنگی ہو رہی ہے اور تو کچھ نہیں ہو رہا. آپ کو روٹی سستی چاہیے. روٹی لاہور میں 10 روپے کی تھی، اب 20 روپے کی ہوگی، 30 روپے کی. روٹی مہنگی، روٹی. ایمان دن رات لٹے، ایمان دن رات لٹے، فحاشی بڑھتی جائے، بدکاری. کوئی ایک آدمی جس نے مہنگائی کے علاوہ کہا ہو کہ احتجاج کیا ہو کسی بھی مذہبی تنظیم اور جماعت الدعویٰ نے کبھی کیا آج تک؟ ہو جی جمہوریت لے کر آنی، ہم آ رہے ہیں. خادم صاحب رضوی پیٹا، وہ جی اپنا لبیک یا رسول اللہ جن کے کہنے پر ہو رہی ہے. کسی نے کہا ہمیں ایمان چاہیے،
ہمیں ایمان دو، ایمان دو، ایمان دو، ہمارے ایمان کا انتظام کرو، ہمارے ایمان کا انتظام کرو، ہمارے ایمان کا انتظام کرو۔ ہمیں ایمان چاہیے، ایمان کی دولت پیدا کرنے کے لیے ادارے بناؤ، ایمان کی دولت پیدا کرنے کے لیے ان سارے نیوز چینلوں کو استعمال کرو، ایمان کی دولت کے لیے ساری میڈیا کی خبروں کو، سوشل میڈیا کو، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو استعمال کرو۔ کبھی یہ احتجاج ہوا؟ پوری دنیا میں ایک احتجاج ہے کہ ہم جسٹس چاہتے ہیں، we want justice just only۔ ہم تحریک انصاف ہیں، ہم تحریک عدل ہیں، ہم ڈیموکریٹک ہیں، ہم عوامی پارٹی ہیں، ہم فلانی پارٹی۔ کہاں ہے جنہوں نے جن جماعتوں اور مولویوں کے اور ملانوں کے اپنے رزق کے تصور غلط ہو جائیں، وہ آپ کو کیا دیں گے؟ وہ آپ کو کیا دیں گے؟ جہاں غربت، اسراف اور تبذیر اور پسماندگی اور یہ ساری چیزیں، یہ آپ کو کیا بتائیں گے؟ یہ آپ کو کبھی قناعت کا لفظ کبھی کسی منہ سے اب سنا ہے آپ نے؟ کبھی کسی نے قناعت کے معنی، ایک وقت آ جائے گا یہ نسلیں جانیں گی بھی نہیں کہ قناعت کس کو کہتے ہیں۔ قناعت کس بلا کا نام ہے؟ ان کو پتہ ہی نہیں، ان سے ڈیفینیشن پوچھو قناعت کس شے کا نام ہے۔ جائیے آپ کے لڑکے آپ کو فزکس کی تعریف سنائیں گے، کیمسٹری کی، وہ علم ہے، کیمیا جس کے اجزاء یہ ہوں، فلاں ہوں، وہ علم فلانا، بایولوجی وہ علم ہے، ریاضی وہ علم ہے۔ ان بچوں کو پوچھئے کہ قناعت کس کو کہتے ہیں، ان بچوں کو پوچھئے کہ اسلام میں فقر کس کو کہتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ اسلام میں غریبی کا تصور کیا ہے۔ کبھی اپنے پتروں کو پوچھا؟ لڑکے لا کے کپ دکھاتے ہیں اور تمہیں اپنے سرٹیفکیٹ دکھاتے ہیں، تم یہ کبھی دیکھا؟ یہ لڑکے، یہ تمہاری میں نے کیمسٹری فزکس تو پڑھ لی، بتاؤ قناعت کس کو کہتے ہیں؟ باپ نے کبھی تصور کیا؟ ہمارے پاس لے کر آتے ہیں، میرا لڑکا فرسٹ آ گیا جی، اس نے ٹاپ کر لیا جی، وہ تو فلانی یونیورسٹی نے اسکالرشپ دے دیا جی۔ اس یونیورسٹی نے اسکالرشپ نہیں دیا، اس شیطانی ایجنٹ نے تمہارے لڑکے کو جہنم کا سرٹیفکیٹ دے دیا، وہ جا ہی رہا ہے اور تم خوشیاں منا رہے ہیں۔ قیامت کے اندر یہ ڈگریاں نہیں کھل کر آئیں گی تمہارے سامنے۔ خدا پوچھے گا وہ تصورات دین کا کیا بنا؟ کیا بنا؟ جب پوری دنیا کفر پڑھ رہی تھی، تمہارا لڑکا کیا پڑھ رہا تھا؟ مجھے کس کا جواب چاہیے؟ کبھی تم میں سے کسی نے کہا او جی میں اپنے لڑکے کے لیے 1 کروڑ چھوڑ کر جا رہا ہوں، مجھے دو 1 کروڑ دو، میں بھی مانگتا ہوں مجھے دو نا، میں تمہارے لڑکے پر صرف کروں اس عورت کی طرح جس صرف کیا تھا، اور تمہیں ایک عالم بنا کر دوں، میں تمہیں دیتا ہوں عالم بنا کے۔ ہمیں کہتے ہو فری پڑھاؤ جی، واقعی بہت خرچے ہیں جی، ادارے کیسے بنیں گے جی، ہم آپ کے بچے آپ کے پاس لا نہیں سکتے جی، جھوٹ، بہانے پہ بہانہ۔ لڑکوں کو کہو دین پڑھنے کے لیے، او جی ہمارے ابے منع کرتے ہیں جی، ہم بعد میں بنیں گے کیا؟ ابھی ایک لڑکا مجھ سے پوچھ رہا تھا بڑی دور سے کہ میں بننا چاہتا ہوں، میرا باپ حرام ہے، میں LLB بھی کروں، وہ بھی کروں، میں دونوں۔ آپ دنیا چھوڑنا چاہے کہ میں دونوں لے کر چلنا، کیسے لے کر چلیں گے دنیا؟ کیسے لے کر چلیں گے؟ اگر یہ دونوں لے کر چلتا تو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چلتا نا۔ جس دن نبی کو آ کے پیشکشیں ہوئی ہیں کہ تم لے لو ہم سے کیا لینا چاہتے ہو اور اپنے دین کو چھوڑ دو مکہ میں، اس دن نبی نے کیوں نہیں ان کی پیشکش کو قبول کیا؟ ابو بکر کیوں نہیں ساتھ ساتھ تجارت کرتے رہے؟ عمر کیوں نہیں ساتھ ساتھ تجارت کرتے رہے؟ رسول پاک کو آپ نے پتا ہے علی مرتضیٰ کی عمر کتنی تھی؟ 10 سال کا علی تھا جس دن علی نے نبی علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا، اور 15-16 سال کا تھا جب اس نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی ہے۔ 16 سال کا علی، جب اس نے ابو ذر کو کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ رسول اللہ اس وقت کہاں پہ ہیں، ہماری اسٹریٹجی یہ، وہ اسلام کے لیے ایک پلان کر رہے ہیں۔ علی 18 سال کا ہے جس دن وہ جاتا ہے یہاں سے مکہ چھوڑ کر کے، 20 سال کا، اور 21 سال کا ہے جب وہ 22 سال کا، جب وہ پہلی جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تلوار پکڑ کر بدر کی کرتا ہے۔ آپ کا لڑکا 22 سال کا چھوکرا حرام خور چھوکریوں کو لیے پھرتا ہے اور نائٹیں مناتا پھرتا ہے اور شرابیں پیتا ہے اور موبائل لے کر آپ کے سامنے پھرتا ہے۔ وہ علی دین کے غلبے کے لیے 22 سال کی عمر میں کفر سے لڑ کر 35 کافروں کو اس نے مار دیا بدر کے اندر، اور 33 سال کا علی تھا جس دن کے دین مکمل ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین چھوڑ کر گئے ہیں۔ آپ کے 34 سال کے حرام خور، آپ ان کو کرتے کیا ہیں مجھے بتائیے نا؟ کون سا رزق اپنے بیٹوں کو لے کر دینا ہے آپ نے؟ فاطمہ کتنے سال کی تھی کہ جب انہوں نے اپنے باپ کی گردن سے اونٹنی
ऊंट की ओजड़ी उतारी, कितने साल की थी आपकी बेटी, कितने साल की है, आप उसको घाघरा पहनाते हैं, हाँ जी, अपनी बेटियों की टांगें नंगी रखते हैं, उनको स्कर्ट्स पहनवाते, स्लीवलेस यहां से कटे हुए पहन। जिस लड़की ने आज स्लीवलेस काट ली है वो कल तो ब्रेजियर खोल देगी ना बेगाने के लिए। फिर आप मुझसे कहते हैं कि अपने खुद तुम्हारी बेटियों के साथ जो ज्यादतियां होती हैं बिल्कुल सही होती हैं, नंगी कर करके लोगों के सामने लेकर आओगे। ये तो बाप के सामने नंगी बेटी नहीं आ सकती छोटी सी उम्र के अंदर। 2 साल की बेटी के साथ नाना ने ज़िना किया परसों, 12 साल के भाई ने 8 साल के भाई के साथ बदफिली करके उसको कत्ल किया है। ये पड़ी खबर। आप क्या करते हैं, आप रोटी कमाने के लिए चले जाते हैं ना, अब पैसा कमाने के लिए जाते हैं ना। नाना के हवाले कर गए थे बाप बेटी, मियां बीवी के, चलो घर में रहेगी, नाना इसको संभाल लिया करेंगे। आपके नाने दादे बच्चे बूढ़े सबके सब बदकारियों में बह गए और आप रोटी कमा रहे हैं और आप कहते हैं कि आप हमें रिस्क कमाने दो, आप हमें कहते हैं कि रिस्क को हमें चलने दो। बदकारियों के अड्डे खुल गए, सब कुछ तबाह हो गया, उम्मत का ईमान जाता रहा, दुनिया बर्बाद हो गई, आखिरत सारी बर्बाद हम अपनी कर बैठे, नबी का दीन दूर हो गया, किसी को फिक्र नहीं, बस रोटी की फिक्र चली हुई, रोटी रोटी रोटी। और बदकार और हराम खोर वालिदैन जो अपनी औलादों को दीन नहीं पढ़ने देते। और वो नौजवान जो कहते हैं कि हम दीन पढ़ना चाहते हैं, मौलाना इसहाक, मोहम्मद अली मिर्जा जेल में, डॉक्टर इसरार, डॉक्टर जाकिर नाइक की तरफ देखकर उबाल आता है इनको। और ये सिर्फ मशहूर होने के लिए भी मैं भी सवालों के जवाब दिया करूं, लोग मुझे चाहें माने, लोग मुझे इसलिए दीन पढ़ने के लिए आते हैं। पता चल जाता है लड़कों की शक्लों अकलों का, हम तो दूर से देख लेते हैं, ताना दे पिंड कहते दूरों नजर आ जाते, हमें पता चल जाता है कि ये क्या करने के लिए आया। जज्बाती वाल दीन सीखना चाहते हैं, दीन इस तरह नहीं सीखता। दीन तो नबी अलैहिस्सलाम का, ये मुर्तजा से पूछना कि अबू ज़र ग़िफ़ारी जिस दिन ईमान लेकर आया उसके साथ क्या बनी, अब्दुल्ला इब्न मसूद के साथ क्या बनी, उमर को किस तरह मारा गया, सुमैया किस तरह चीर दी गई, बिलाल कैसे उसके ऊपर लिटा दिया गया। आप दीन कहते हैं, आप कहते हैं साथ दुनिया के ओहदे भी मुझे मिले और मैं ये भी करूं और मैं वो भी करूं, और ये मैं नहीं कर सकता और मैं वो कर सकता हूं, तो वो कर सकते हो तो ये क्यों नहीं कर सकते। ये ना करने की वजह क्या है और उसको करने की वजह क्या है, हमें बताओ। सहाबा कराम को रसूलुल्लाह ने दीन पेश किया तो अल्लाह के नबी ने उन्होंने ये नहीं कहा या रसूलुल्लाह हम ये नहीं कर सकते, हम आपको पैसों के जरिए सपोर्ट करेंगे, अखलाकी सपोर्ट हमारी रहेगी, आपको समाजी सपोर्ट रहेगी। आप कौन सी दुनिया, कौन से लफ्ज, कहां कौन कौन सा मैं आपका तसव्वुर दुरुस्त करूं। तन हमा दाग दाग शुद्ध पंबा कुजा कुजा ने, हम पूरे जिस्म के अंदर इतने फोड़े फिंसियां निकल गए हैं, कहां कहां मरहम रखूं, सारा जिस्म का खून बदलने वाला हुआ है। रिस्क का वो तसव्वुर ना लेकर आइए, जाइए जाकर पूछिए कि गुर्बत किस शय का नाम है। जब ईमान जाता रहे उसको गुर्बत कहते हैं। फकर किसका नाम है, जब घर के अंदर फजर की नमाज ना पढ़ी जाए और इशा की नमाज गफलत में गुजार दी जाए तब उसको फकर कहते हैं। पसमानदगी किसका नाम है, जब तुम जहेज देते हो और जहेज लेते हो और बड़े बड़े होटलों में जाकर शादियां करते हो, रंडियां तुम्हारी बेटियां रंडियों की तरह नाचती हैं, इसको पसमानदगी कहते हैं, इसको पसमानदगी कहते हैं। बैकवर्ड किस शय का नाम है, हमसे पूछो। ऑकवर्ड किसको कहते हैं, हम तुमको बताएंगे। ऑकवर्ड और बैकवर्ड क्या होते हैं, दकियानुसी क्या होते हैं। जब तुम काफिरों मुशरिकों की तर्ज पे जिंदगियां गुजारते हो इसको ऑकवर्ड लाइफ कहते हैं, इसको बैकवर्ड लाइफ कहते हैं। जब तुम अपनी मनमर्जियां करते हुए घर बनाते हो इसको स्टोन एज कहते हैं। तुम कहते हो पत्थर का जमाना, क्या पत्थर का जमाना क्या होता है, क्या पत्थर का जमाना वो जमाना था जब इंसान इब्तिदा में जमीन पर था और वो गारों में रहता था और पत्थरों के जरिए से उसके पत्थरों के ऊपर ही रखकर कुछ चीजें खाता था और पत्थरों के जरिए से काटता था, पत्थर से सारे काम लेता था, उसको पत्थर का जमाना कहते हैं। गारों में रहने वाले जमाने को कहते हैं। वो गार अनघड़त थे, फितरत ने बनाए हुए थे। तुम मन घड़त जब कोठियां तैयार करते हो, गार अपने तैयार करते हो, तो तुम अभी भी तो पत्थर में रह रहे हो। पत्थर ना लगे तो घर खूबसूरत नहीं लगता, पत्थर घर वॉशरूम में ना लगे खूबसूरत नहीं लगता, पत्थर तुम्हारी किचन में ना लगे, तुम्हारी दहलीज पर ना लगे, तुम्हारी सीढ़ियों पे ना लगे, साथ साथ ना लगे, ऊपर ना लगे, नीचे ना लगे, दाएं बाएं आगे पीछे। जो लोग पत्थर ही के अंदर रहते हैं, घड़ घड़ कर खूबसूरत रंगीन प्यारे पत्थरों में, तो स्टोन एज कौन सा हुआ, स्टोन एज तो ये हुआ ना जिसके अंदर तुम रहते हो, फिर पत्थर कौन सा कहते हो, हमसे तारीफ कराओ ना।
तारीफें हम मुतय्यन करेंगे, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन पढ़ने के बाद हम मुतय्यन करेंगे। मौलवियों से कहो, अब ना कहो कि पानी कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, पानी पाक पानी की तारीफ करो। इनसे कहो पाक ज़हनियत की तारीफ करो कि पाक ज़हनियत किसको कहते हैं, वजू किसको कहते हैं, ये इनके ना करो। इनके बदन तो धुल जाते हैं लेकिन इनकी रूहें ना पाक रहती हैं। इनके हाथ पांव तो धुल जाते हैं लेकिन दिमाग गंदे रहते हैं। हाँ, ये जगहें तो साफ कर लेते हैं लेकिन कल्ब अंदर से गंदा बना हुआ है। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। इकबाल ने कहा था, अंदर बुत बनाए रखे हुए और फिर कहते हैं नमाज में वसवसा आता है, लड़का नमाज पढ़ते असर नहीं होता। असर कहां से है, तेरा दिल तो है सनम आशना। जो हुआ मैं कभी सर्ब सजदा, तो जमीन से आने लगी सदा। पहले नमाज पढ़ता नहीं था, तो एक दिन मैंने किसी ने कहा सुकून आएगा नमाज पढ़ा कर, तो नमाज पढ़ने के लिए गया। तो जो कभी हुआ मैं सर्ब सजदा, तो जमीन से आने, जमीन पुकार उठी, किधर किधर, सारी जमीन तो गंदी कर आया, एक टुकड़ा मस्जिद का पाया था उधर भी अब आ गया, तो सर्ब सजदा हुआ कभी। तो जमीन से आने लगी, जमीन ने गैरत दिलाई, बेजान जमीन बोली सर्ब सजदा, तो जमीन से आने लगी सदा। ये गैरत में आकर बोली जो क़यामत के दिन अल्लाह ने फरमाया ये बोलेगी, क़यामत के दिन बताएगी मेरे पे इसने ये गुनाह किए, ये गुनाह किए, ये गुनाह किए। जो मैं लगा सर्ब सजदा, तो जमीन से आने लगी सदा। ये बोली तेरा दिल तो है सनम आशना, तूने तो बुत बना रखे हैं अपने अंदर इतने सारे, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। निकल जा मस्जिद से, इधर से कुछ नहीं तुझको मिलना। आ गया तो यहां पर हुजूरे वाला रिज़्क़ के तसव्वुरात। हमारे पास नौजवान आते हैं, मैं पूछता हूं आप दीन नहीं पढ़ने का, कहा सर जी मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था, एक उस्ताद है हमारा ट्यूशन पढ़ा रहा। चलो जी, हमने कहा ट्यूशन पढ़ाओ। और कहीं काम जाना हो तो ट्यूशन छोड़ देते हैं। पूछे कि आप आए नहीं, मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ने गया था। और फिर थोड़े दिनों के बाद ही किसी और जगह पाए जाते हैं। उसी वक्त में मैं पूछता हूँ किधर हूँ, बस जी यहाँ काम आ गया, आज छोड़ बच्चों, आप माने यकीन जाने मैं बच्चों को भी नहीं छोड़कर आ जाया। जब दीन की तरजीह खत्म हो जाएगी, मुझे बताइए फिर क्या होगा, मुझे बताइए। हाँ, आप तो वो लोग हैं कि वो औरत थी घर की सफाई करते करते करते, उसने जब एक देखा जी पता नहीं क्या पड़ा, उसने पकड़ा, देखो कुरान मजीद, कुरान मजीद को तो बेवजू नहीं आप छूते, उधर ही रखा, जल्दी जल्दी वजू किया, 2 रखा, अल्लाह की नमाज, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, गलती से कुरान को हाथ लग गया। गलती से मैंने नपाक हो कुरान को हाथ, गलती से लग जाता है आपका हाथ कुरान जी, आपका तो गलती से भी नहीं लगता, गलती से आपका कुरान। आप हमें ना तारीफें पूछें, ये डेफिनेशन अल्लाह और उसका रसूल मुतय्यन करेंगे। मेरी एक बात आप अपने ज़हन में रख लें, आप नहीं करेंगे किसको कहते हैं कि फ़क्र किसको कहते हैं, फाका किसको कहते हैं। फ़क्र फाका नहीं, ये तो अल्लाह की देन है जो आप पर कभी फ़क्र आ जाता है। कभी इस पर भी खुशी मना के देखें, कभी बच्चों को भूखा रखकर शाम को सजदे में जाकर देखें। लेकिन कहाँ आपको एक टाइम की रोटी छोड़नी पड़ती रोज़ों के अंदर, और शाम को अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए इतने इतने खाने बना कर रखते हैं। उसे कहें ये वो खाने हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुत्र नहीं कभी खाए थे। दुनिया का फेमस तरीन चीज जो दुनिया के अंदर इस वक्त खाई जाती है वो मैदा है। कौन सी चीज है? पूरी दुनिया में कोई आइटम इस वक्त नहीं बनती, हत्ता कि आपके घर की रोटी भी उसके बगैर नहीं तैयार होती। आपकी औरत कहती है इसमें मैदा डलवा कर लाओ, पराठे उसके इतने अच्छे बनते हैं, इतने लजीज और खूबसूरत और मजेदार और लच्छेदार और कड़क मड़क और चुरम चुरा बना बना के आप खाते हैं। और उसके 70 किस्म के नान आ गए बाजार के अंदर, हर नान उसके अंदर बनता है, बेकरी आइटम उसके अंदर बनती, हर चीज, चपली कबाब फलाना, फ्लोर उसके अंदर जरूर व्हाइट फ्लोर आप करें, प्लेन फ्लोर उसमें दाखिल करें, नहीं ना गुजरती आपकी। आइए सुनाता हूं, आइए हाथ, आइए आइए, मैं आपको आइए मेरे पास। साहबी कहता है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल जिंदगी में कहीं नबी अलैहिस्सलाम ने कभी मैदा चखा ही नहीं है। नबी बूरे वाली रोटी खाता, अल्लाह का मैं आजिज बंदा हूं। नबी ने कभी छना हुआ आटा नहीं खाया, बूरा नहीं निकलवाया, कहा अल्लाह का मैं आजिज बंदा हूं। डॉक्टर उसको ले उड़े जी मैदे के लिए, मैदा वो जो ना आटा बहुत अच्छा है जी, वो कहते कब्ज नहीं होती जी, फाइबर होता है जी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, शर्म हया,
شرم اور حیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ ساری چیزوں کو آپ نے خراب کر لیا. آپ کہتے ہیں نبی نے عاجزی سے کہا, آپ نے فائبر تے میدا طب نبوی بنا دی. ظالموں, طب نبوی کہاں لائی تھی؟ یہ طب نبوی نام کا جھوٹ جتنا آپ کو پھیلا کر سنایا جا رہا ہے, شاید آپ سوچے تصور, آپ کہیں گے قاضی صاحب آپ کس شے کا رد کریں گے؟ کیا کروں, اپنے اور پرائے نے جو مل کے میرے نبی پر ظلم ڈھایا ہے میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا ہوں. لوگ کہتے ہیں آپ سیرت النبی بیان کریں. آپ متحمل ہیں سیرت النبی بیان کرنے سننے والے؟ کبھی چھنا ہوا آٹا نبی علیہ السلام نے نہیں کھایا. اگر کبھی آپ علیہ السلام نے ران, جی حضور ران کا گوشت ڈیلی پکتا تھا رسول اللہ کے ہاں. کبھی مدتوں کے بعد کوئی آدمی لے آیا, سرکار کے سامنے رکھا, آپ نے رغبت سے کھا لیا. ہاں جی, کبھی حضور علیہ السلام کے پاس کوئی چیز آ گئی, آپ نے کھا لی. 3 دن تو مسلسل کبھی روٹی کھائی ہی نہیں. یہاں 3 گھنٹے مسلسل کبھی ہم بھوکے رہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں ایک کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, چوتھی. 5 سیشن ہیں اور 7 سیشنز الگ ہیں. 5 مشرق کے ہیں, یورپ کے ہیں, اور 5 مغرب کے ہیں اور 7 مشرق کے ہیں سیشنز, کہ مہمان کو 7 سیشنوں میں کھانا کھلائیں تو آپ مہذب کہلاتے ہیں. اور رسول اللہ کے ہاں 1 کھجور پانی پلا دیا جائے تو آپ مہذب کہلاتے ہیں. حضور کو نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ستو اور دودھ کے ساتھ نبی علیہ السلام کا اس کے اوپر ولیمے ہو رہے ہیں. یہاں اتنا بڑا ولیمہ کر لینے کے بعد مولوی مجھ سے مناظرہ کرنے کے لیے کس وجہ سے آیا ہے کہ حضور نے جس حدیث میں فرمایا ہے نا کہ عبد الرحمن بن عوف کو, وہاں پر فرمایا کہ تو ایک بکری ذبح کر, چاہے ایک ہی, کم از کم ایک تو کر. لفظ کیا بنا لیا؟ کم از کم. مناظرہ کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں. میں کاش مولوی نے پوری بخاری شریف پڑھی ہوتی, اس کو پتہ چلتا وہ لوگ بشاعت ان کا معنی کیا ہے, پھر میں اس کو دیکھتا کہ اس نے کیا. حضور نے اس سے پوچھا صحابی سے, کتنا دیا ہے؟ یہ عبد الرحمن بن عوف ہی تھے, کتنا اس کو اپنی بیوی کو حق مہر دیا ہے؟ تو اس نے آگے سے جواب میں کہا کہ کھجور جتنا سونا میں نے دیا ہے. فرمایا کھجور جتنا اگر سونا دیتا ہے, اتنا امیر ہے, تو بکری تو پھر ایک ولیمے کی کر لے, اتنا تو غریبوں کو کھانا کھلا دے. وہ اور تناظر میں بات کہی, وہ جو نبی نے 11 ولیمے اپنے کیے اور 4 بیٹیوں کے ڈال کے 15 کیے اور باقی صحابہ کے ولیمے کیے, وہ مولوی کی نظر میں نہیں آیا. اپنی روٹی کھانی تھی نا, پکڑے جو گئے سارے ایک ولیمے پہ میرے سامنے. میں بھی اسی ولیمے, میں بھی وہاں موجود تھا. ہمیں بھی لے جاتے ہیں برکت کے لیے, اور ہم بھی جاتے ہیں برکت کے لیے, کیونکہ ہم جب جاتے ہیں آپ کو کیا پتا کتنی برکتیں آتی ہیں. ہمارے جانے سے روٹی ڈبل ہو جاتی ہے, مہمانوں کا کھانا آپ آئے تو برکت اتنی پڑ گئی, پورا ہو جاتا ہے. وہاں فرشتے آ جاتے ہیں, درود و سلام کی محفل لگ جاتی, نور کی محفل, یہاں سے وہاں, وہاں سے یہاں. ہاں جی, ہمارے جانے سے چہروں پہ رونقیں آ جاتی, بیماریاں دور ہو جاتی, غم دور ہو جاتے ہیں, حوادث دور ہو جاتے ہیں. پلیٹیں ہمارے لیے اسپیشل لگ جاتی ہیں, آگے پیچھے دائیں بائیں, کاشف صاحب کو کھلاؤ تاکہ یہ بول نہ پائیں اگلی دفعہ. کھاتے ہیں ہم, بولتے ہیں ان کے سامنے, ہاں جی دو, کیوں؟ منہ کھائے آنکھ شرمائے. کیسے کہوں گا جو اس طرح کا ولیمہ کھا کر آئے گا اس ولیمے کے خلاف بولے گا کیا؟ مجھے بتائیے نا. کہ حضور آپ بھی تو موجود تھے. اپنے آپ کو گناہ گار کہنا بہت مشکل ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک عورت گناہ کے زمرے میں پکڑی گئی تو اللہ کہا اے عیسیٰ اس کو گناہوں کی سزا دے, رجم کر, سنسار کر, اس نے بدکاری کی ہے. تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دامن پکڑ لیا. انہوں نے کہا استاد میں گناہ گار ضرور ہوں, پر مبارک ہیں وہ جو تجھ کو چھو لیں اور پاک ہو جائیں. جناب مسیح نے دیکھ کر کہا پہلا پتھر وہ اس کی طرف اٹھا کر پھینکے جس نے خود کبھی کوئی گناہ نہ کیا. دیکھتے ہی دیکھتے مجمع چھٹ گیا, دیکھتے ہی دیکھتے مجمع چھٹ گیا. ہم مولانا ہیں جو تم کو بڑے بڑے ولیمے, کیا صرف ہمارے آنے سے وہاں ہوتی ہے دعوت؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہاں سے فرشتے ہٹ جاتے ہیں جہاں پر تصویریں ہوتی ہیں. کون سی شادی ہے جو بن تصویروں کی ہوتی ہے؟ ہٹ جائیں, آئیں لائیں. بدترین فرمایا دعوت وہ ہوتی ہے جس کے اندر غربا کو نہ بلایا جائے, مساکین کو نہ بلایا جائے اور امیروں کو کھانا کھلایا جائے. لائیں.
اللہ کے نبی نے کہا بدترین ولیمہ وہ ہے. بتائیے کتنے غریب لوگ آپ کے ہم وہاں کھانا کھا رہے تھے, لائیں ہمیں بتائیں. آپ تو غصے نہیں دیتا گارڈ وہاں پر. جب پہلے کسی زمانے میں شادیاں ہوتی تھیں تو میں اپنے ہاں جو آتے تھے لوگ مانگنے کے لیے تو میں ان کو فریش کھانا اٹھا کے دے دیتا تھا. تو مجھے ایک دفعہ روکا گیا, ہمارے بڑوں میں سے کسی نے مجھے روکا, کہتا رہنے دو ابھی بندوں نے کھانا کھانا ہے. واللہ جو مانگنے ہیں بندے نہیں, وہ بندے نہیں, وہی تو بندے ہیں جس کو خدا کے رسول نے کہا کہ اللہ کے کچھ مفلس ایسے ہیں کہ جن کے منہ سے رالیں گرتی ہیں, جو سفارش کریں کسی کی تو ان کی سفارش کوئی نہ سنے, جو سوال کریں تو کوئی ان کو سوال پر کھانے کو کوئی چیز نہ دے. لیکن خدا کے ہاں اتنا ان کا مقام ہے, اگر وہ خدا کے بھروسے پر قسم کھا جائیں کہ خدا کی قسم تیرے ساتھ یہ ہوگا, فرمایا اللہ کو اپنی قسم پوری کرنی پڑ جاتی ہے ان پر. ان بندوں کو بلا کے روٹی کھلاؤ نا ولیموں کی, ان کو اپنی بیٹیوں پہ بلاؤ, ان کے تن پر جو گندے کپڑے ان کو اترواؤ, 1000 2000 آدمی کو بلاؤ, 3000 کو بلاؤ, 1000 ہمیں بلا لو, 500 ان کو بلاؤ, سب کے جوڑے سلواؤ, صاف ستھرے کر کے نہلا کے ان کے سامنے خود ایک ایک کے سامنے کھانا رکھو, ہمیں چھوڑو ان کو کھلاؤ, پھر دیکھیں گے تمہارا ولیمہ جائز ہے کہ نہیں ہے. میں کس کے خلاف بولوں؟ ان مولویوں کے خلاف بات کروں یا آپ کے خلاف بات کروں؟ آپ ان کو بلانے سے باز نہیں آتے, وہ جانے سے باز نہیں آتے. میں معاشرے کا حصہ ہوں, مجھے بھی وہی کچھ کرنا ہے. ہاں جی, مجھے بھی منہ ملاحظے رکھنے ہیں, کیا کروں؟ نیکیاں کیسے کہوں گی؟ نہ بولو, نہ تم اجاگر نہ کرو اس مسئلے کو. نہیں اجاگر نہیں کروں گا, نبی کے دین کو بیچ کر تو نہیں جاؤں گا, اس سے اللہ کا شکر ہے میرا رزق تو نہیں جڑا ہوا. محمد علی مرزا کہتا ہے کہ ہمارا اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا رزق تو نہیں اس سے جڑا ہوا, الحمدللہ. اور آپ کو پتا یہ ابھی تازہ کلپ آیا ہے, علامہ ثانوی ظہیر کے نواسے کا, جیسا علامہ ویسا نواسا. وہ جی مولویوں کو برانڈ کے کپڑے پہننے چاہیے, ان کو برانڈ کی گاڑیاں رکھنی چاہیے, وہ جی ان کے پاس اپنا بزنس ہونا چاہیے تاکہ ان میں کانفیڈنس آئے اور وہ بات کرے. اور ظالم, مدرسوں سے پڑھے ہوئے تم لوگوں کو ناز ہے کہ تم مدرسوں سے پڑھے ہوئے ہو, تم کو اپنی عربیوں پہ ناز, تجویدوں پہ ناز, داڑیوں پہ ناز, تمہیں اپنی شلواروں کے اوپر کرنے پہ ناز, تمہیں اپنے بڑوں پر ناز کر اس صحابی پر کہ جس صحابی رسول کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رستم زمان اس دور کے ایران کے بادشاہ سے ملنے کے لیے بھیجا, تو وہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر وہاں پر گئے اور اس کے نیز کلین پر جو کروڑوں روپے کا تھا نیزہ مارتے ہوئے گئے, کھبوتے ہوئے گئے, سارا کلین اس کا خراب کر دیا. ایز ایمبیسڈر اس سے ملاقات کرنے کے لیے گئے اور اس نے بلایا اور اس نے کہا آئیے باہمی امور کی مشاورت کر کے ہم دیکھیں کہ ہمیں نہیں لڑنا چاہیے کہ نہیں لڑنا چاہیے. جا کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اس کے برابر بیٹھ گیا. رستم سپاہ سالار ہکا پکا رہ گیا ایران کا, دنیا کی سپر پاور. یہ کانفیڈنس ہوتا ہے, اس کو کانفیڈنس کہتے ہیں. برانڈ کے کپڑوں سے کانفیڈنس نہیں آتا ہے. بے وقوف, تجھے پتہ ہی نہیں, تُونے دین کی روح ہی نہیں سیکھی ہے. تم لوگ ٹی ویوں پر بیٹھ کر میٹھا میٹھا اسلام مروب ہو گئے, تم جھک گئے. ہم اللہ کے رسول کے علاوہ اللہ اور اس کی آتی اللہ آتی رسول اہل حدیث کے دو اصول نہیں, آتی اللہ آتی رسول نہیں. اب آپ کسی اور چیز کی اطاعت کرنے پہ لگے, آتی طاغوت ہو چکے ہیں آپ کہتے ہیں کہ کانفیڈنس آتا ہے اس کے ذریعے سے. اس کے ذریعے سے کوئی یہ تو آپ کے کمپلیکس کو بتا رہا ہے کہ آپ کا کمپلیکس شو کرتا ہے کہ آپ برانڈ کے بغیر چل نہیں پاتے ہیں, یہ آپ کا کمپلیکس ہے. اس سے تو یہ شو ہو رہا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ میرے تن پر پہنا ہوا جوڑا اور یہ سب چیزیں اس کی دنیا کے اندر قدر کی جائے گی. تو آپ سے پہلے کے جو اسلاف تھے وہ کس طرح پھٹے پرانے کپڑوں کے ذریعے سے حکومتیں کرتے تھے. عمر کا کانفیڈنس چیک کرو کہ وہ زمین پر لیٹا ہوا ہے اور اس سے روم کا نمائندہ ملنے کے لیے آتا ہے تو وہ کہتا ہے عمر کہاں پر ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یہیں پر کہیں ہوں گے. یہیں پر پتا چلا کہ وہ تو مدینے کے باہر ہیں, ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں, سرانے انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے اور بیت المال کے اونٹ چر رہے ہیں. ایمبیسڈر دیکھ کے حیران رہ گیا, یہ ہے وہ آدمی جو دنیا کی تقدیر کے فیصلے کر رہا ہے, یہ ہے وہ آدمی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی جب دعوت دی تو حضور نے برانڈ کے کپڑے پہنے تھے. حضور نے کہا برانڈ کا جوتا لے کر آؤں گا. اللہ تو مجھے برانڈ کے کپڑے اور جوتے عطا فرما تاکہ میں پہن کر جب ابو جہل کی مجلس میں جاؤں تو ابو جہل کہ واہ واہ کیا خوشبو آئی ہے. یہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا. اللہ نے تو یہ کہا قم فانذر. نبی اسی حالت میں جو آپ نے کملی اوڑھ رکھی ہے اسی کے اندر آپ اٹھیں اور بات کریں گے لوگوں کے ساتھ جا کر کے. غربت کے تصور کو، امارت کے تصور کو نہ کریں آپ. جب مولوی بھی اس بات پر آ جائیں گے تو پھر کچھ نہیں حاصل ہوگا آپ کو. اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام کا تصور غربت، تصور فقر، تصور مفلسی، تصور پسماندگی، کانسیپٹ آف آکورڈنس، بیکورڈنس، یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو جو کفر کا تصور آپ کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے نا، مامے بنے پھرتے نئے علوم کے آپ سارے، اللہ آپ کی ان شیطانی علوموں سے جان چھڑائے. اللہ ان مولویوں کو کانفیڈنس وہ عطا فرمائے. یہ کانفیڈنس کی بات کرتا ہے اللہ خود اعتمادی. کیا لفظ ہے؟ خود اعتمادی. میرا کفر کا جملہ ہے، کفر کا. وَتَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، ہمارا اعتماد اللہ پر ہے. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. خود اعتمادی کوئی چیز نہیں ہمارے ہاں. ہمارا اعتماد اللہ پر ہے. ہم تو ٹرسٹ ان گاڈ اینڈ ڈو دا رائٹ. ہم تو خدا پر بھروسہ رکھ کر کام کرنے والے لوگ ہیں. کہاں آپ کو کیا پڑھا رہے ہیں، کدھر سے میں ٹھیک کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو یہ سمجھ عطا فرمائے اور مجھے بھی یہ سمجھ عطا فرما کر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، اتوار کے روز انشاءاللہ العزیز درس قرآن معمول کے مطابق ہوگا. مغرب کی نماز کے فوری بعد کوشش کیا کریں کہ مغرب کی نماز یہاں آ کر ادا کیا کریں. بھاگے آتے ہیں گھروں سے، مغرب کی نماز وقت بے وقت جماعت گزر جاتی ہے. لیٹ کر کے بھی ہم نے دیکھی کہ جماعت تھوڑی دیر لیٹ کر کے دیکھیں شاید پہنچ جائیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو ابھی آپ کو ایک دو موضوعات نماز کے متعلق ہیں جس پہ بات کرنی ہے. یہ رزق والا ٹاپک جو ہے یہ تھوڑا سا ایک آدھ چیز اور رہ گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بڑا اہم موضوع ہے کیونکہ پوری دنیا کے اندر اصل مسئلہ رزق کا ہے. آپ اگر کوئی کام بھی نہیں نہ کرتے، مثلا نماز ٹائم پر نہیں پڑھتے، تو رزق کما رہے ہیں اس وجہ سے نہیں پڑھتے. آپ کے اندر اخلاص نہیں آتا، رزق. آپ بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دینا چاہتے، رزق. کس پہ؟ مال، صرف مال ہے اور کچھ بھی نہیں. اتنی سی بات بھی نہیں. آپ شادیاں، طلاقیں، آپ کا جو مسئلہ ہے نا اس سے جڑا ہوا ہے. ہر مسئلہ اس سے جڑا. اگر اس کو میں نے کلیئر نہ کیا تو پھر آپ کے پاس کیا رہ جائے گا. آپ اچھے بھلے نیک لڑکے ہوتے ہیں، آپ ان کو رشتہ دیتے اپنی بیٹی کا، کہتے ہے تو ہے لیکن نہ کوئی ہم پلہ دکھاؤ، کام نہیں ہے اس کا. ہاں جی. لڑکیاں کہتی ہیں میں اس سے شادی کروں گی کہ وہ جو لڑکا بھی مجھے ایک دوست بتا رہے، کہ میری بہن کہتی نہیں مجھے مولوی ٹائپ لڑکا نہ ڈھونڈ کر دینا. ہاں. کس نے کانسیپٹ بنایا؟ آپ نے. خود میرے ایک دوست کی بہن تھی، وہ گھر سے بھاگ گئی صرف اس وجہ سے کہ اس کے باپ نے ایک داڑھی والے لڑکے، شریف لڑکے کے ساتھ اس کی شادی منگنی کر دی. اور اپنا تھا اس کی پھوپھی کا بیٹا، برسوں کا دیکھا بالا، کہ داڑھی والے سے میں نے نہیں کرنی. چپ کر کے ایک دن گھر سے بھاگ گئی. ایک لولے لنگڑے کے ساتھ جا کر اس نے شادی کر لی. فون پر اس کے ساتھ ہو گئی، وہ بعد میں لنگڑا نکلا، پھنسا کے لے گیا. جب گھر سے بھاگ گئی تو پریشان ہو گئی، وہاں جا کے نکلا لڑکا لنگڑا. اب اسی کا بچے جان رہی ہے، اسی پہ وہاں پہ رہ رہی ہے، باپ کو چھوڑ گئی، سب کو چھوڑ گئی. آپ کو کیا پتا؟ آپ سمجھتے ہیں بڑے بھولے بالے ہیں، جا کے اپنے گھر میں بھی ڈنڈا پھیر کے دیکھ لیں. میں نے بھی پھیر کے دیکھا، سب کچھ دیکھ لیا میں نے.
میں اگر آپ کو بیدار کرتا ہوں تو خود اتنا غافل نہیں ہوں. کچھ نہیں ہے، یہ سب آپ کا کیا دھرا ہے. آپ بچیوں کو جو کنسیپٹس دیتے ہیں، لڑکوں کو جو کنسیپٹس دیتے ہیں، لڑکے کہتے ہیں ادھر ہمیں بیاہ ہو جدھر سے مال آئے، اچھے تگڑے سورے ہوں جو آپ کو منہ دکھائی کے اندر موٹر سائیکلیں گاڑیاں دیں. یہاں پہ ایک بہت بڑا پٹواری ہے، اس نے اپنے نا ڈرائنگ روم کے اندر موٹر سائیکلیں 2 نئی کھڑی کی ہیں، ان کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا. 6-7 لڑکے ہیں اس کے. جب لڑکے کا رشتہ تھا اسی ڈرائنگ روم میں بٹھا کے لوگ پوچھتے ہیں آپ نے ڈرائنگ روم میں یہ موٹر سائیکل کیوں کھڑی کی؟ کہ یہ میرے لڑکے کو سلامی میں دی تھی. سمجھتے ہیں آپ؟ میں نے یہ خود دیکھی ہوئی آنکھوں سے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ سنی باتیں نہیں، میرا تجربہ آپ سے زیادہ ہے. آپ جتنے مرضی اوپر چلے جائیں، آپ تو مال 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 میں آپ کی آنکھیں نہیں نا، اندھے ہیں نا، سارا دن پھرتے پھرتے رہتے ہیں. میں تو ایک دفعہ کوئی چیز دیکھ لوں تو مجھے کئی کی رات نیند نہیں آتی. میں تو سوچتا رہتا ہوں بھی یہ کیوں ہے. آپ کی بدکاری کی ذمہ داری کیا ہے کہ نکاح نہیں ہو رہا، اور نکاح کیوں نہیں ہو رہا؟ مال کی وجہ سے نہیں ہو رہا. آپ دوسری شادی ایک مرد کرنا چاہتا ہے، پہلی بیوی اس کی بیمار ہے، وہ پھر زنا کرتا ہے. کیوں؟ کہ پہلی شادی اس لیے کہ دوسری بیوی کے لیے مال نہیں ہے. پہلی کہتی میرا مال کھا جائے گی. سارے دوسری شادی پر پھر کیسے لڑائی ہوتی ہے؟ بھائی آ جاتے ہیں عورت کے، سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، رشتے دار، جیسے کوئی بہت بڑا بیت اللہ شریف پہ حملہ ہو گیا. کیوں ہوتا ہے؟ آپ کے معاشرے میں دوسری شادیاں نہیں ہیں، لڑکیاں کنواریاں بیٹھی ہوئی ہیں، مردوں کے اندر استطاعت ہے، وہ اسی بیویوں کے اندر پھر رہے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی کیا ذہنی مریض ہے. اب کیا پتہ یہ کیا کہاں سے آ رہا ہے؟ مال. آپ کے پاس مال نہیں. دن بدن آپ کی کوٹھیاں زمینیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. وہ زمینیں جن کو کوئی 10,000 پہ مرلہ پہ نہیں رہا، 10 لاکھ مرلہ لے رہے ہیں. آپ کہاں سے آ رہا ہے؟ ریل اسٹیٹ کا بزنس جا کر پوچھیں کس پہ بنیاد کر رہا ہے. خوبصورت کوٹھیاں، گلیاں، وہ غریب اپنے گھر نہیں بنا سکتا. کہاں سے آ رہا ہے؟ مال نہیں ملتا. پھر کیا کرو؟ حرام کماؤ. تو پھر حرام کماؤ، چھلا دو، دھوکا کر دو، بے ایمانی کر دے، لوٹ لو، کھینچ لو، یہ کر لو، وہ کر لو. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے طاقت ہونی بہت ضروری ہے. جب طاقت بہت زیادہ ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی آپ پر ہاتھ نہیں ڈال سکے گا. جج اپنا ہے، وکیل اپنا ہے، انکم ٹیکس تایا جی لگے ہیں، ماموں اپنے ادھر لگے ہوئے ہیں، ان کو بھی حصہ پہنچتا ہے. پھر اوپر عدالتیں، وہ بھی. اللہ تعالیٰ محمود اور محفوظ فرمائے. آپ کو کیا پتا؟ آپ سمجھتے شاید میرا دماغ خراب. دماغ میرا نہیں خراب، دماغ اس کا خراب ہے جس کو اس موضوع سے دلچسپی نہیں ہے. اور قیامت کے دن جب میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، میں تو اللہ توبہ، میں تو اپنے بڑے کام سیدھے کر کیے. اور پہلے حج پہ میں نے سیدھے کہا یا اللہ اے مال، مجھے سارا پتا ہے، تو نے مجھے چھوڑ دینا ہے، پر مجھے پتا ہے تو نے مجھے پکڑنا کہاں سے. بندہ وہی ہے جو ذہین وہ دیکھے کہ مجھے، میں پکڑا کہاں سے جاؤں گا. مجھے پتا ہے تو نے مجھے کہاں سے پکڑنا ہے، میں جانتا ہوں. ادھر سے مجھے معافی دے دو. ادھر میں نے اللہ سے جو دعائیں کی ان میں سے الحمدللہ پوری ہوئی. مجھے چھوڑ دینا اسے. مجھے پتا ہے میں نے کہاں سے پکڑے جانا ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے میں نے کہاں سے بخشے جانا ہے. پر مجھے جو پکڑنے والی جگہ ہے وہ بڑی سخت ہے. اللہ کو راضی کرنا کون سا مشکل کام ہے. نمازیں نہیں پڑھی، اللہ کی معافی مانگ لو، پیری پہ جاؤ. روزے نہیں رکھے، پاؤں پکڑ لو. پر جس وقت مال کی باری آ جانی، نہ پیری پہنا تھے نہ روزے رکھے، نہیں تو پھر تو حج بھی کرنے کے لیے اللہ کا تیرا مال حرام کا ہے، چلا جا واپس. اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ جا کے کہتے ہیں یا رب اغثنی، کیا کہتا ہے؟ اے میرے اللہ مجھے مدد فرما. اللہ کہتا ہے تیرا مال حرام کا، تیرا احرام حرام کا، تیرے کھانے کے پیسے ریال حرام کے، سب حرام کے. تو میرے گھر میں کیا لینے کے لیے آئے؟ میں سب جانتا ہوں اس میں سے. آپ نے قیامت والے نے کہنا ہے یہ ٹاپک تو ساری زندگی نہیں بند ہونا چاہیے تھا تیرا. مال سے پھنس، سارے بندے ہی مال سے پھنسنے اور کسی وجہ سے پھنسنے. چھوڑ دینا سب. باقی سے نماز نہیں پڑھی کوئی مسئلہ نہیں، کر لیتے ہیں اس کا بھی دیکھ لیں گے. سمجھے؟ یہ مال سے کر لیں آپ اپنے مال کا جتنا بھی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یہ اللہ تعالیٰ ہمیں مامون اور محفوظ فرمائے سے. یہ سارے فتنے اسی مال کے فتنے سے اٹھائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل قاسم نور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ شہزاد صاحب یہاں پر آتے ہیں، صبح ان کا میسیج آیا تھا کہ ان کو کرونا ہو گیا تو بڑی تکلیف میں تھے، تو مجھے کہہ رہے تھے کاشف بھائی میرے لیے دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کرونا سے نجات عطا فرمائے، ہر بندے کو نجات عطا فرمائے، جن کو نہیں ہوا ان کو مامون اور محفوظ فرمائے، اور جو اس مرض میں چلے گئے یا اللہ ان کو تو اس مرض سے نجات عطا فرما، جو اس مرض میں مر گئے یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، یا اللہ اس مرض کو مسلمانوں کے امصار، بلاد، شہروں سے، گھروں سے، ہر جگہ سے اس کو دور لے جا، ہمارے اور اس کے درمیان میں اتنا فاصلہ پیدا کر دے جتنا زمین اور آسمان کا فیصلہ کر دے، یا اللہ مسلمانوں کو بچا لے، اور یا اللہ جن کافروں کے ذمے میں یہ ہے کہ ان کو تو ہدایت دے دے گا ان کو بھی مامون اور محفوظ فرما، ان کو بھی اللہ تعالیٰ سے نجات عطا فرما۔ وہ جو دوست یہاں آئے ان کے بیٹے کو بھی کرونا ہو گیا، اللہ اس کو بھی نجات عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ سب کو اس سے مامون اور محفوظ فرمائے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، صفحے سیدھی فرما لیں۔